قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ البقرہ۔ یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی 286 آیات، 40 رکوع، 6221 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ بقرہ کا نام رکھنے کی وجہ: اس سورت کو سورۃ البقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ذبح بقرہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ ایک مقتول کا محض ایک مذبوحہ گائے کا ایک ٹکڑا لگا دینے سے زندہ ہو جانا صرف اس فعل لما یرید کے ارادہ اور مشیت کا ایک ادنیٰ سا کرشمہ تھا۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے ایک معجزہ تھا جو ان کی نبوت اور رسالت کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اس کو سورۃ السنان القرآن بھی کہتے ہیں۔ زمانہ نزول: یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی، مگر وہ بھی بالاصطلاح مفسرین مدنی کہلاتی ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زبانوں میں مختلف آیات نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ تو قرآن کریم کی بالکل آخری آیت ہے، جو 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو منی کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے۔ اس درج بالا آیت کے نزول کے 80 یا 90 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آپس میں ربط: چونکہ صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ تفتیش کے بغیر نبی کریم کی اطاعت کی جائے، جس چیز کا نبی کریم حکم دیں اس کو بے چوچراں قبول کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد تفتیش میں پڑنا شک اور نفاق کی علامت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر اطمینان ہوتا تو اس کی تفتیش کے خلجان میں نہ پڑنا اور نبی کرام کی اطاعت سے انحراف ضلال مبین ہے۔ اس سے حجتیں کرنا غضب و لعنت کا موجب ہے۔ نیز دنیا کی محبت ہی تمام فتنہ اور فساد کی جڑ ہے۔ اللہ جل شانہ کی ہدایت اور انبیاء کرام کی نصیحت تبھی فائدہ دیتی ہے کہ دل میں خدا کا کچھ ڈر اور خوف ہو۔ جب خوف خدا دل میں ہوتا ہے تبھی صراط مستقیم اور راہ حق کی تلاش اور اللہ کے غضب اور لعنت سے بچنے کی فکر ہوتی ہے، ورنہ دل شقی اور بدبخت کا دل خوف خدا سے خالی ہے۔ اس کے حق میں انبیاء کا ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہدایت اور صراط مستقیم کا ذکر تھا اور سورۃ بقرہ میں شروع سے ہی ہدایت اور صراط مستقیم کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ابتدا ہی میں ہدایت کا ذکر فرمایا، پھر یہ بتلایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ ایمان اور تقوی اور اعمال صالح کی راہ ہے، پھر یہ بتلایا کہ یہ ہدایت کی نعمت کس کو نصیب ہوئی اور کون اس دولت اور سعادت سے محروم رہا۔ ہدن سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک اس فریق کا ذکر ہے۔ فرمایا جس کو ہدایت ملی اور جو ظاہراً اور باطن اللہ کی ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ پھر اہل غضب اور اہل ضلال کے 2 فرقوں کا ذکر فرمایا، ایک کافرین مجاہرین جو ظاہراً اور باطن صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے، 2 منافقین جو ظاہراً صراط مستقیم پر تھے اور باطن غضب اور ضلال کی وجہ سے کی راہ پر چل رہے تھے۔ ایک قسم جو ظاہراً تو غضب اور ضلال کی راہ پر ہو اور معناً صراط مستقیم پر ہو، یہ قسم عقلاً اور شرعاً باطل ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر تھا، اس لیے سورۃ البقرہ کے شروع ہی میں صفہ ہدایت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی تربیت اور رحمت نہیں۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا میں تمام لوگوں کو اپنی عبادت اور بندگی کا خطاب عام فرمایا۔
اس کے بعد اس خاص ربوبیت اور خاص رحمت کا ذکر فرمایا کہ جو دو خاص فرقوں سے متعلق تھی، ایک فرقہ بنی اسرائیل اور ایک فرقہ بنی اسماعیل۔ پھر مسئلہ ملت اسلام اور قبلہ اسلام کا ذکر فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ ملت ابراہیمی اور قبلہ ابراہیمی کا اتباع ہی صراط مستقیم ہے، اور اس راہ سے اعراض سراسر سفاہیت اور حماقت ہے۔ اور آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب میں جو ٹھیک سورہ بقرہ کے نصف پر ہے، صراط مستقیم کی تفصیل فرمائی کہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ، انبیاء، ملائکہ اور یوم آخر پر ایمان لانا ہے۔ گویا کہ یہ آیت الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر ہے کہ غیب سے یہ چیزیں مراد ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد آخر تک احکامات کا سلسلہ چلتا ہے۔ پھر سورت کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ میں صراط مستقیم کی حقیقت اور ایمان بالغیب کی کیفیت کو واضح فرمایا۔ پھر مغفرت، رحمت اور نصرت کی دعا پر سورہ کو ختم فرمایا۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہدایت اور صراط مستقیم، رحمت اور ربوبیت کا ذکر فرمایا، اور درمیان میں بھی، پھر اخیر میں بھی گویا کہ تمام سورہ الفاتحہ کی تفسیر اور تشریح ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔